بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جانب کے قلوب و اذہان میں سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں مذہب، اسلام، اسی طرح سے تاریخ، فکر اور مذہبی علوم سے وابستہ لوگ کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے جانیں کہ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کا صحیح منہج، صحیح طریقہ کار کے آغاز کرتے ہیں۔ اس پر سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب یہ بتائیے گا، ہم نے آپ کی زبانی کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ واقعات سے اصول نہیں اخذ کرنا چاہیے ہے۔ ہمارے یہاں جو تاریخ نقل ہوئی ہے خود مذہبی شخصیات کی، ان سے وابستہ باتیں بھی ہیں، اپلائیڈ باتیں ہوتی ہیں، فلسفے میں بھی یہ چیز زیر بحث آتی ہے۔ آپ جب یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعات سے اصول نہیں اخذ کرنا چاہیے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ چونکہ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی اسٹانس کسی بھی شخصیت کا ہے تو وہ تو اس کا ایک اصولی اسٹانس ہوگا، جو اس کا ورلڈ ویو ہے، جو اس کا نقطہ نظر ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ واقعات سے اصول نہیں اخذ کیا جا سکتا؟ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب آپ نے سوال ہی میں دے دیا ہے۔ جب واقعہ پیش آئے گا تو کوئی شخص اپنے نقطہ نظر، اپنے علم، اپنے نظریے کے لحاظ سے معاملہ کرے گا۔ اس میں پھر پہلے کیا جاننا چاہیے، یعنی اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کی نسبت سے کوئی واقعہ سامنے آئے گا تو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ آپ نے بارہا لوگوں کو ان اصول کی طرف بھی متوجہ کیا ہے جو اس کتاب کی بنیاد پر ماننے ناگزیر ہیں۔ اسی طرح ہر علم میں کچھ چیزیں قواعد عامہ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، وہ بھی سامنے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو پہلے سمجھنا چاہیے، یعنی سمجھنے کا عمل ان سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، اس میں کسی اصول کا اطلاق ہوا ہوگا، کسی پہلے سے موجود قاعدے کو وہاں برتا گیا ہوگا، کوئی معاملہ پیش آیا ہے، اس میں کسی اصول پر فیصلہ دیا گیا ہوگا، اس کی تحقیق کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات ہے، کہاں سے اٹھی ہے، کس طرح کی ہے۔ واقعے میں 10 چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو اصول آپ نے سمجھا ہے بعینے ہی اس پر عمل کیا گیا ہو، یعنی اصول اپنی جگہ رہے گا، واقعے میں حالات کیا تھے، واقعے کی نوعیت کیا تھی۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ قرآن مجید نے جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں۔ جرائم کی سزائیں بیان کرتے وقت ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ جہاں ایک سزا بیان کی گئی ہے وہاں مقصود یہ ہے کہ یہ انتہائی سزا ہے، اس سے نیچے اگر کوئی صورتحال پیش آئے گی تو معاملہ الگ سے کیا جائے گا۔ اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا، یہ معلوم ہو گیا۔ اب سزا کے نفاذ کے 10 واقعات ہو سکتے ہیں، اس میں کسی جگہ ایک طرح سے سزا دی گئی ہوگی، کسی میں دوسری طرح ہوگی، کسی میں کوئی رعایت پیش نظر ہوگی، کسی میں حالات کا کوئی لحاظ پیش نظر ہوگا، کسی میں جرم کی نوعیت ایک طرح سے طے ہوگی، کسی میں دوسری طرح طے ہوگی۔ تو واقعات تو 10 صورتوں میں سامنے آئیں گے۔ ان کو سامنے رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اصول تھا، جو نظریہ تھا، جو قاعدہ عامہ تھا، یا کسی جگہ کوئی متعین حکم تھا، وہ کہاں تھا اور اس کا کیسے اطلاق کیا گیا ہے۔ اس میں آپ واقعے کی صحیح نوعیت معلوم کریں گے، ورنہ واقعات سے استدلال کے نتیجے میں تو اتنی غلطیاں پیدا ہو جائیں گی کہ معاملہ ہی بالکل الٹ کر رہ جائے گا۔ واقعات میں ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی تفصیلات کس نے بیان کی ہیں۔ جی، کیا واقعے کے فریقین بیان کر رہے ہیں؟ کیا جس نے اصول کا اطلاق کیا ہے وہ اس میں کوئی تحریر لکھ کے دے رہا ہے، ایک پوری بات بیان کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ معاملہ میرے سامنے آیا ہے، اس میں میں نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ ہمیں روز تجربہ ہوتا ہے کہ ایک مختصر فیصلہ سناتی ہے عدالت اور اس پر کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غالباً یہ ہوگا، غالباً یہ ہوگا، لیکن جس وقت پورا فیصلہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ استدلال کیا ہے، پس منظر کیا ہے، قانون کے کن ضوابط کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک واقعات کبھی کسی قانون، قاعدے کا یا کسی علم کا ماخذ نہیں بنتے براہ راست۔ پہلے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ واقعے میں جو فرع سامنے آئی ہے، واقعہ تو اس کی فرع ہے، تو اس میں اصل کیا ہے، تو اصل تک آپ پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واقعے کی صحیح نوعیت متعین ہو جاتی ہے۔ اچھا غام صاحب، آپ نے بھی مثال دی عدالتی جو ہمارے یہاں پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کسی ایک اپلائیڈ واقعے میں اگر کسی جج صاحب نے کوئی فیصلہ دیا ہے
تو قانون اگرچہ موجود ہو، اصول دستور موجود ہو، اگلا کوئی اسی نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں نظیر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے جی آپ نے پچھلے ایک واقعے کے اندر یہ ایک رائے دی تھی، لہٰذا یہاں پر بھی وہی رائے دیں، تو وہاں پر تو واقعی کو بنیاد بنایا جا رہا اس ہوتا ہے۔ لیے کہ جب کوئی اچھا قاضی یا جج فیصلہ لکھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس قاعدہ عامہ کا اطلاق کیسے کیا ہے، اچھا، یعنی وہ محض واقعہ نہیں رہتا بلکہ پوری بات ہوتی ہے۔ تو اگر واقعے سے متعلق کوئی چیز اس طرح آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ جس نے وہاں کوئی فیصلہ دیا ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہے، وہ کوئی خلیفہ راشد ہے، وہ کوئی مسلمانوں کا حکمران ہے، اس نے فیصلہ دیا اور پورا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو اس میں تو پھر سب چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ لیکن جو واقعات ہمارے ہاں روایت ہوتے ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی لوگ سزاؤں کے واقعات بیان کرتے ہیں، فلاں سزا رسول اللہ نے دے دی، فلاں مجرم کو دے دی، یہ مقدمہ تھا، یہ دے دی۔ وہ راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں عدالتی پہلو کون سے ہیں، قانون کے پہلو کون سے ہیں۔ وہ تو کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سزا کا نفاذ ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں سے ایک بات معلوم ہوئی ہے، انہوں نے اسی طرح سے اس کو بیان کر دیا، یا لوگ جو تبصرے کر رہے تھے انہی کو آگے انہوں نے منتقل کر دیا۔ تو اس لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میرے نزدیک تو کسی واقعے کی بھی حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کو ماخذ بنایا جائے یا اس کی بنیاد پر کوئی قاعدہ طے کیا جائے۔ جو قواعد پہلے سے معلوم معروف ہیں، جو اصول پہلے سے متعین ہیں، جو احکام ہمارے علم میں آ چکے ہیں، ان کی روشنی میں دیکھا جائے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ جو پورا آپ کا نقطہ نظر ہے کہ واقعات سے اصول نہیں اخذ کرنی چاہیے، کوئی اصولی نقطہ نظر ہوگا، پہلے وہ متعین ہوگا اور پھر واقعے کو اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ ایک تنقید اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری دعوت ہے وہ اپنے مخاطبین کو واقعات سنا کر ہی ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے، استدلال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خود قرآن مجید جو ہے وہ وجود باری پر استدلال کرتا ہے تو اس میں بھی واقعات سناتا ہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تو خود پیغمبر نے اور خود سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کی بنیاد واقعات کو بنایا ہے، تو وہاں پر تو خود جو اصول ہے اس کو محکم کرنے کے لیے واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے بنایا ہے کہ واقعے سے کوئی استدلال کیا ہے؟ یعنی پہلے استدلال بیان کیا ہے۔ ہر جگہ جہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا، اپنا قاعدہ بیان کیا۔ مثال کے طور پر یہ پہلے بتایا ہے کہ میری دینونت کا کیا طریقہ ہے، میں قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، سنتیں کیا ہیں اللہ کی؟ میرے سنن کیا ہیں، یہ الگ سے بیان کیے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ اس کا اطلاق تاریخ میں اس طریقے سے ہوا۔ تو یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک قاضی فیصلہ لکھ رہا ہے تو وہ بتائے گا کہ وہ کس چیز کے لیے واقعے کو نظیر کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یعنی واقعے کا کسی قاضی کی طرف سے بیان یہ بالکل اور چیز ہے، اور واقعے کو کسی دیکھنے والے کا بیان کر دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ واقعات سے اس طرح استدلال نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ خود جس نے فیصلہ دیا ہے، جس نے اس واقعے میں کوئی حکم لگایا ہے، اس کی طرف سے پورے سیاق سباق سے بیان نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید میں تو اس کا سیاق ہوتا ہے، سباق ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کوئی منتشر واقعات کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جس میں واقعہ سنا دیا گیا ہو، نہیں، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا کس اصول سے تعلق ہے، اس میں کیا چیز بیان کرنا پیش نظر ہے، یہ سب باتیں اس میں واضح ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب ایک عام طور پہ بات بڑی محکم لگتی ہے کہ دستور میں، قانون میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن جو شخص وہ دستور لے کر آیا ہے اگر اس سے منسوب کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر چیف جسٹس نے آئین کی کسی شق کی ایک تشریح کی ہے تو اب وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، تو واقعہ ہی ہے جس کی روشنی میں اصول تک پہنچنے کا ایک سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے سامنے واقعہ آ جاتا ہے کہ جی اللہ کے پیغمبر نے یا ان کے اولین مخاطبین نے فلاں آیت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا یا فلاں معاملے میں یہ رجحان اپنایا، تو اب جو اس آیت کو سمجھنے کا بھی سفر ہوتا ہے، عام طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ پہلے موجود تھے، زیادہ بہتر زبان جانتے ہوں گے، براہ راست مخاطبین تھے، تو جیسے واقعے میں انہوں نے سمجھا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اس میں کیا شک ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر کا معاملہ تو بہت ہی برتر ہے۔ ہم تو اپنے سے پہلے اہل علم کے بارے میں یہی خیال رکھتے ہیں، لیکن متواضع جگہ پر کھڑا ہو کر ان کی بات سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں اسی طرح ان کی بات بھی سمجھ رہے ہیں۔ سمجھنے کا عمل ہر حال میں مجھے یا آپ کو کرنا ہے۔
ان میں سے کوئی بھی اس وقت ہمارے پاس آ کے اپنی بات ہمیں نہیں سمجھائے گا. کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی, کوئی واقعہ بیان ہوگا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو سمجھنے کا عمل دونوں جانب کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے جب ایک فہم کا دوسرے فہم سے تقابل ہوگا تو اس میں کون فیصلہ سنائے گا؟ وہ فیصلہ مجھے یا آپ ہی کو سنانا ہے. یعنی میرے سامنے اگر مثال کے طور پر میں غالب کی 2 شرحیں پڑھ رہا ہوں, ایک اس میں حالی نے شرح کی ہے, ایک کسی بات کے شخص نے کی ہے, تو میں کیا کروں گا؟ یعنی دونوں شرحوں کو متن کے ساتھ تقابل کر کے دیکھوں گا. اگر ان میں سے ایک بات زیادہ اشعار کے قریب ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے تو اس کا حق کس نے زیادہ ادا کیا, تو اس کو قبول کر لوں گا. تو اس وجہ سے یہاں تو ہر شخص کو متواضع ہی کھڑا ہونا چاہیے, اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے, اور یہ خیال کر کے کہ وہ جانتے ہیں, ایک علم سے واقف ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کا عمل تو مجھے ہی کرنا ہے. یعنی وہ آسمان سے فرشتے آ کے نہیں کریں گے. خود ان کے فہم کو سمجھنے کا عمل کرنا ہے. ظاہر ہر چیز کو سمجھنے کا عمل مجھے ہی کرنا ہے, اس میں تقابل بھی مجھے کرنا ہے, ترجیح بھی مجھے دینی ہے. تو ہم طالب علم کی جگہ کھڑے ہیں اور طالب علمانہ طریقے سے سوالات بھی کریں گے, اعتراضات بھی کریں گے, اشکالات بھی پیش کریں گے. اگر اس زمانے میں بھی کوئی صاحب علم ہوگا تو اس کو پورا حق دیں گے کہ وہ اپنی بات ہمیں سمجھا دے, سمجھ میں آ جائے گی تو سر تسلیم کا. بات واضح ہوئی. امام صاحب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجئے گا, ہمارے یہاں جو خرد افروز طبقہ ہے, دانشور طبقہ ہے, عقل بصیرت رکھتا ہے, فہم جدید دنیا سے بھی واقف ہے, وہ مذہبی ذہن پر یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ مذہبی فکر جو ہے بالعموم جب ڈسکشن ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتی ہے, اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فہم شیئر کیا جاتا ہے, تو استدلال کی بنیاد وہ علم اور عقل پر رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں, خود آپ کی فکر بھی جب آپ پیش کرتے ہیں تو کوئی ہیلدی, کوئی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ, کوئی اس طرح کا کرٹیسزم دیکھنے کو نہیں ملتا, بلکہ جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمارے بڑوں نے کہہ دی, ہمارے بزرگوں نے کہہ دی, واقعات میں لکھا ہوا ہے. مذہبی ذہن عقل اور استدلال پہ بات کرنے پہ کیوں آمادہ نہیں ہوتا؟ غیر مذہبی ذہن بھی یہی کرتا ہے. اچھا, یہ عمومی ذہن ہے, اس میں مذہبی یا غیر مذہبی کی تفریق نہیں ہے. لوگوں کے کچھ تعصبات ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کو وہ برسوں پڑھنے سمجھنے کے بعد آراء قائم کر چکے ہوتے ہیں. ایک ذہن کا سانچہ بن جاتا ہے, اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر کی چیزیں سامنے آئیں گی تو لوگوں کا رویہ بہت اور ہوتا ہے. یعنی ایک شخص آپ کے مضمومات کی تائید کر رہا ہے, وہ آپ کے تعصبات کو استدلال فراہم کر رہا ہے, اس نے اپنی صلاحیت, اپنی ذہانت آپ کے فرقے یا آپ کی جماعت کے مقاصد کے لیے خاص کر دی ہے. آپ کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. آپ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے, آپ اس کی خوبیوں کو بہت نمایاں کریں گے, آپ اس کے کمالات کا اعتراف کرانا چاہیں گے. لیکن اگر وہ آپ سے اختلاف رکھتا ہے, اگر وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہے یا آپ سے کوئی نقطہ نظر میں اس کا ایسا اختلاف ہے کہ جو آپ کو گراں گزرتا ہے, تو پھر صرف استخفاف ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ عمومی رویے ہیں. میرے خیال میں یہ رویے صدیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. مذہبی لوگ بھی اسی معاشرے سے پیدا ہوتے ہیں, الحاد کے علمبردار بھی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. میرا تو پچھلے 50 سال کی پبلک لائف کا تجربہ یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ آپ کو اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے ملتے ہیں. یعنی فرقوں کو آپ دیکھ لیں, گروہوں کو آپ دیکھ لیں, یہاں تک کہ وہ جماعتیں جن کے بڑے لوگوں نے ہمارے سامنے ان کی یہی تربیت کی کہ وہ ان چیزوں سے بلند ہو کر فیصلے کیا کریں, ان کو بھی جب آگے والوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع ملا تو ان کا رویہ وہی تھا جو پچھلے والوں کا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور پیغمبروں کے مقابلے میں بیان کر دیا ہے. بڑے دانشور, بڑے ہی مدبر اور سیاستدان اور اپنے زمانے کے رہنما بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہمارے آبا کا طریقہ رہا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اصل میں ایک لفظ میں اس ذہن کی تعبیر ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ جن قوموں میں یہ ذہن زیادہ ہوتا ہے ان میں علم وفات پا جاتا ہے, ان میں تحقیق آگے نہیں بڑھتی, وہ دنیا کی زندگی میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. جن قوموں کے ہاں علم کا استقبال کیا جاتا ہے, اختلاف رائے کو سننے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں, بڑی سے بڑی مختلف رائے ان کے لیے ایک علمی رائے ہوتی ہے اور وہ اسی طرح اس پر بات کرتے ہیں, وہ بڑی شائستگی سے اختلاف بھی کر دیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ڈسکریج کرنے کا عمل نہیں ہوتا, حوصلہ شکنی کا عمل نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کو ہمت ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی تحقیقات پیش کریں, نئے زاویے سامنے لائیں. جب کوئی شخص کوئی نیا زاویہ آپ کے سامنے لاتا ہے تو ہمارے ہاں تان و تشنیع کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں.
جبکہ اگر آپ تنقید کے اچھے طریقے اختیار کریں تو اس سے سننے والوں کو بھی مدد ملتی ہے اور نئی نئی راہیں بھی کھلتی ہیں. یہ نئی راہوں کا کھلنا بند ہو جانا، تحقیق اور تنقید، ان سب کے دروازے پر قفل لگا دینا، یہی اصل میں قوموں کے زوال کا باعث بنتا ہے. اور ہمارے ہاں آپ کسی شخص کو اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی وہ مذہبی لوگ ہوں، وہ غیر مذہبی لوگ ہوں، ان کا رد عمل کم و بیش اسی طرح کا ہوتا ہے. بالکل واضح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتگو کو. اچھا یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں تعلیم تربیت کے لیے بچوں کے اندر اخلاقی رجحانات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے اور بڑی ایک وقی روایت ہے قصوں کی، کہانیوں کی. اس میں مختلف بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اس میں بڑے سبق آموز قسم کے قصے ہوتے ہیں. شادی کی بھی بڑی مشہور چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کے لیے اس طرح کی حکایتیں، اس طرح کے مفروضات پر مبنی ایک لوگوں کو ابھارنے کے لیے، بچوں کے لیے بالخصوص، یہ کوئی مفید چیز ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھی اصل میں کچھ واقعات ہی سنائے جا رہے ہوتے ہیں اور واقعات سے اصل میں کچھ اخلاقی تعلیم دینا مقصود ہوتی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق مسلمات سے ہے، علم و عقل کے مسلمات. ان کو سامنے رکھ کر، علم و عقل کے مسلمات میں اخلاقی مسلمات بھی ہیں، جمالیاتی چیزیں بھی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی ایک کتاب لکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس میں جو قصے ہیں یا کہانیاں ہیں وہ اس مقصد سے لکھی گئی ہیں. اور میں جب افسانہ پڑھتا ہوں یا میں ناول پڑھتا ہوں تو وہاں مجھے ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں ہوتا. میں وہاں ان واقعات پر ایمان لانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ کردار تخلیق کیے گئے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ سعدی کے ہاں ہے یا اور بزرگوں کے ہاں ہے جو واقعات سناتے ہیں. چنانچہ کلیلہ و دمنہ کو آپ دیکھیے، اور بہت سی تصنیفات ہیں جن میں اسی طرح لوگوں کی تربیت کی گئی ہے، ان کو واقعات سنائے گئے، ہم بڑے مؤثر رہتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے جو اب آپ کارٹون یا ڈراماز کی صورت کارٹونوں میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ بھی بہت مؤثر ہوتی ہیں. آدمی کو معلوم ہوتا ہے خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں قصے کو، یعنی قصہ تو آپ نے سنایا کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، قصہ اصل میں تمثیل تھا، آپ نے اس کو حقیقی واقعہ بنا کے پیش کر دیا. تو یہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بنتی ہے. ورنہ اگر آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ قصہ ہے جو سنایا جا رہا ہے، سعدی کی گلستان بوستان کو پڑھتے ہوئے کبھی خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں. ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک نتیجہ نکالنا ہے. یا مثنوی مولانا روم میں اس طرح کے فرضی قصے بہت ہوتے ہیں. تو فرضی قصے در حقیقت وہی عمل ہے جو ہمارے یہاں ڈرامے میں، تمثیل میں، اسی طرح سے فلم میں اور چیزوں میں ہو رہا ہے. اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں. نقطہ واضح ہوا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ سوال کا ہم سب آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. یہ پوچھا گیا ہے کہ جی ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ کھانے کا ایک رجحان ہے. دنیا بھر میں جو اوبیسٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں تو بہت زیادہ اس کا رجحان نظر آتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی اعمال کا، علم کا جو امتحان ہے اس پہ سوالات ہوں گے. کیا اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی تھی لیکن تم نے اس سے زائد کھانا کھایا اور اس کے نتیجے میں تم بالکل جس کو کہتے ہیں موٹاپے کی بیماری کا شکار ہو گئے؟ تو کیا یہ بھی کوئی حساب و کتاب کے معاملے میں آئے گی بات؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی واضح لائن کھینچ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی اخلاقی پہلو ہے اس کے لیے ہم قیامت میں جواب دیں ہیں. اگر دنیا میں ہم نے کوئی غلطی کی ہے، مثلا حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا، اللہ کی کسی نعمت کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ خود ہمارے لیے خرابی کا باعث بن گئی، تو اس کے نتائج دنیا میں انسان بہت لیتا ہے. دنیا بھی ایک محشر ہے اور یہاں بھی ہر وقت مکافات ہو رہی ہے. جو دنیاوی قوانین ہیں وہ یہاں نتیجہ خیز ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی نتیجہ خیزی سے بچنا. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت کام کر رہی ہیں. ہاں البتہ کسی شخص کے کھانے پینے میں بے اعتدالی نے اگر اس کے معمولات پر اثر ڈالا ہے، اگر اس سے اس کی دینی زندگی میں کوئی چیز مجروح ہوئی ہے، تو وہ خود بخود نتیجہ خیز ہو جائے گا. اچھا. یعنی اگر اس نے کھا پی کے سونے کا طریقہ اختیار کیا اور اس طرح نمازوں سے محروم رہا ہے، نوافل سے محروم رہا ہے، تو یہ محرومی اثر انداز ہو رہی ہے نا. تو اس میں یہ طریقہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کھڑا کر کے ان چیزوں کا حساب لے. وہ حساب اصل میں ہر وقت خود ہی ہو رہا ہے. اس کے کچھ پہلو وہ ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، اس کا نتیجہ دنیا میں سامنے آ رہا ہے. کچھ پہلو وہ ہیں جن کا تعلق آخرت سے یا آخرت کی تیاری سے ہے، اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو وہاں بھی نتیجہ نکل رہا ہے، یہاں بھی نتیجہ نکل رہا ہے. اچھا ہم سب کہ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ کیا اگر آدمی اپنی لائف کو کھانے پینے میں مثلا ڈسپلن نہ کرے تو کیا دینی جو اس کی شخصیت اور تشخص ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے اس کا؟ کسی بھی چیز میں اگر آپ نظم پیدا نہ کریں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو اپنے آپ کو قاعدے میں رکھنا ہے. قاعدے میں نہیں رکھیں گے تو پھر خواہشات کے اسیر ہو جائیں گے.
جذبات کے ہاتھ میں لگام دے دیں، خواہشات کے ہاتھ میں لگام دے دیں، شہوت کے ہاتھ میں لگام دے دیں تو آدمی بالکل جانور بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہر مرحلے پر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کو خواہشات بھی دی گئی ہیں، اس میں جذبات بھی رکھے گئے ہیں، وہ انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے حملے سے بچنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اتنی ہی غیر معمولی چیزیں انسان کو علم اور عقل اور ارادے کی صورت میں بھی دی گئی ہیں۔ ان کا اگر استعمال کرے گا تو اس سے ڈسپلن پیدا ہوگا، نظم پیدا ہوگا، کھانے پینے میں نظم پیدا کرنا، سونے میں نظم پیدا کرنا، اسی طرح سے کام میں نظم پیدا کرنا، اس کے اوقات کا لحاظ رکھنا، کتنا کام کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ یہ پہلے دن سے بچوں کو سکھانی چاہیے تاکہ وہ پوری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ بسر کریں۔ یہ بے نظمی جب تک آپ 40-45 سال کی عمر کو نہیں پہنچتے اس وقت تک تو نبھالی جا سکتی ہے، لیکن قوا جیسے ہی مزمل ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر بے نظمی کے نتائج نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر وہ نتائج جسم پر بھی نکلتے ہیں، وہ انسان کے معمولات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، وہ اس کے علم پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے تقوی پر بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب یہ جو کہا جاتا ہے جو بڑے لوگ ماضی میں گزرے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو مثلا اتنے زیادہ منہمک ہوتے تھے کاموں میں کہ وہ تو ایک روٹی بس کسی تر چیز کے ساتھ لگا کے انہوں نے کھا لی، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو بظاہر تو ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ تو بڑی زبردست نظر آتی ہے، لیکن اعتدال نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جس وقت جوانی میں ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی بے اعتدالی کے باوجود بہت کام کر لیتا ہے، لیکن اس طرح کے بزرگوں کی اگر آپ داستان پڑھیں، مستثنیات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں کہ جو اسی طرح کی بے اعتدالی کے نتیجے میں جوانی میں رخصت بھی ہو گئے۔ اچھا، بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو توازن دنیا میں رکھا ہے اصل میں اسی کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، اور مستثنیات سے کبھی نتیجے نہیں اخذ کرنے چاہیے، ہمیشہ قاعدے ضابطے سے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ بہت سی بعض اوقات بے پروائیاں کرتے ہیں پھر بھی 80 سال تک جیتے رہتے ہیں، اس میں بہت سے دوسرے اسباب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہرحال یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بنائی ہے اس میں اس کی مشیت بھی کام کر رہی ہے، تو مستثنیات نہیں، عمومی قانون کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب یہ جو مذہبی روایت کو لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی بزرگوں کو تو اتنی ہزار روایتیں یاد تھیں، کسی کو اتنے ہزار شعر یاد تھے، کسی کو اتنے سینکڑوں صفحات یاد تھے۔ بظاہر یہ باتیں لگتا ہے کہ شاید کوئی قصہ کہانی ہے، آج کل جو ہمارا عمومی مشاہدہ ہے یہ اس کے بھی خلاف ہوتی ہے، اتنا حافظہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں؟ آپ بھی پڑھتے ہوں گے کتابیں، جی فلاں ایک محدث تھے، اٹھے ان کو اتنی ہزاروں روایتیں یاد ہو گئیں، کیسے یاد ہو گئیں؟ کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے یاد نہیں ہوتی۔ نہیں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات یہ سوال پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن بہت سی شہادتیں اس کی میسر ہیں، اور وہ بہت سکھا لوگوں کی شہادتیں ہیں کہ لوگوں کے حافظے غیر معمولی ہوتے تھے۔ اچھا، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ حافظہ اگر استعمال نہ کیا جائے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں 20-25-30 ٹیلی فون نمبر ہر شخص کو یاد ہوتے تھے، کچھ عرصہ پہلے تک، اب نہیں یہ ہوتے۔ میرا اپنا تجربہ جی ہے۔ شاید مجھے بھی اتنے یاد ہوں گے ایک زمانے میں، اب ایک بھی یاد نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، اب ریکارڈ اور طرح سے رکھا ہوتا ہے، ٹیلی فون اور طرح کے آ گئے، اس طرح سے اب نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ریاضی کے فارمولوں کا ہے، یاد کرتے تھے، بہت یاد ہوتے تھے، لیکن بتدریج ایسی چیزیں ایجاد ہو گئیں جن میں آپ صبح و شام اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں استعمال میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جو پرانے لوگ تھے ان کا زیادہ انحصار اسی پر تھا۔ مثلا عربوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی شاعری، ان کا ادب سب زبانی روایت سے منتقل ہوا ہے، ہزاروں اشعار منتقل ہوئے ہیں، یعنی کوئی پرانے زمانے کے شاعروں نے وہ قصیدے کہیں لکھ کے نہیں لوگوں کو منتقل کیے، لوگ یاد کر لیتے تھے اور سناتے تھے۔ مجھے خود اپنے زمانے میں بعض ایسے بزرگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ وہ پوری تقریر ان کے سامنے کی جائے تو اس کو دہرا دیتے تھے، عجیب، اچھا، اور اس میں بہت کم الفاظ کا فرق ہوتا تھا، یعنی ایسے ہی دہرا دیتے تھے۔ ایسے علماء سے میں واقف ہوں جو کتابیں پڑھاتے تھے، اور آپ پڑھیں کتاب، ان کے سامنے کتاب نہیں ہوتی تھی، متون یاد ہوتے، متون یاد ہو جاتے تھے۔ مجھے خود ابتدائی زمانے میں یہ تجربہ ہوا کہ جو کتابیں ابتدا میں پڑھائیں ان کی عبارتیں یاد ہوتی تھیں، معلوم ہوتا تھا گویا کتاب ساری حفظ ہوئی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ بار بار پڑھا رہے ہیں اس کتاب کو۔ تو یہ
آپ نے کس حد تک متعلق رکھا ہے اپنے آپ کو اور کتنا اشتغال ہے آپ کا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں، پھر ان صلاحیتوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا حافظہ بہت غیر معمولی ہوگا، بچوں کو دیکھ لیجئے، ان میں بعض ہوں گے جن کے ہاں ذہانت بڑی گہری ہوگی، تجزیہ بہت گہرا کریں گے، فکر بڑا گہرا ہوگا، اور بعض ہوں گے جن کا حافظہ بہت غیر معمولی ہوگا، وہ فر آپ کو 10 چیزیں ان کو بتائیں سنا دیں گے۔ تو یہ روزمرہ کے تجربات ہیں، باقی اصول وہی ہے کہ آپ جب استعمال کم کر دیں گے تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا۔ اس کے ساتھ ایک ملحوظ رکھیں چیز، اور وہ یہ ہے کہ جب پرانی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں بعض اوقات مبالغہ ہو جاتا ہے۔ مبالغہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر کتنے لوگ آئیں گے، اس کے بعد تجربات بھی ہیں، لیکن جس وقت 10-20 ہزار لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا تاثر یہی ہوتا ہے کہ لاکھوں کا مجموعہ تھا۔ اب اگر کسی جگہ پر کوئی جنگ ہوئی ہے، اس میں کیا فوجیں تھیں، اس میں بھی بعض اوقات اسی طریقے کے مبالغے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ روایتوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں کسی کو یاد ہیں تو اس میں یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ یہ شاید لاکھوں ہوں گی۔ یہ ہم بہت سے لاکھوں سنتے رہے، لیکن کتابیں جب شائع ہو کے آئی ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان میں تعداد ہزاروں میں ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ایسے بھی ہو جاتی ہیں۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے۔ یعنی میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک جلسہ ہوا، جس جلسے کے انتظامات میں بھی میں شریک تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ 70 کی دہائی کی بات ہے، اور اس میں موچی دروازے میں 10,000 آدمیوں کے بعد نیچے اترنے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ لیکن اگر کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ لاکھوں لوگ ہیں، اور عام طور پر ہم دیکھا ہوگا کہ خطیب حضرات کہتے ہیں کہ انسانوں کا سمندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کو کیسے پتہ لگا سب 10,000 لوگ ہیں؟ شمار کیا گیا تھا۔ اچھا، میں نے عرض کیا نا کہ میں اس کے منتظمین میں تھا، اور شمار کیا گیا، یعنی لوگوں کو ایک قاعدے سے جانے دیا گیا، پنڈال میں جو جا رہے تھے، اور جہاں سے وہ جا رہے تھے وہاں شمار کیا جا رہا تھا۔ 10,000 لوگوں کے بعد ہمارے لیے نیچے پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بات بعض اوقات لوگوں کو باور نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تاثر ایسے ہوتا ہے، ایک بڑا مجمع جب آ جاتا ہے تو تاثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ہمارے لیڈر حضرات تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، پورا شہر نکل آیا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کے بعد جب حقیقی رپورٹس آنی شروع ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2,000 لوگ تھے، 3,000 لوگ تھے، 5,000 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ چیز ماضی میں بھی ہو جاتی ہے، اس لیے بس اتنا ہے کہ اس میں سے نکال دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے نقطہ بازی کیا۔ اچھا، ہم سے ایک اور چیز بڑا ہم سنتے ہیں، یہ پرانے بزرگوں کا یہ جنازے ہوتے تھے، کہا جاتا ہے جی پورا بغداد نکل آیا اور انہوں نے ان کو چھینک آئی تو یرحمک اللہ جو ہے 50,000 لوگ تھے، وہ اس کی آوازیں کہاں تک، تو اس طرح کی قصے کہانی بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد خطیب حضرات وہ اس میں مبالغہ پیدا کر دیتے ہیں، ایک سے بات دوسرے تک پہنچتی چلی جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ سینکڑوں پہلے ہزاروں میں بدلتے ہیں، پھر وہ لاکھوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے روزانہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی جب کبھی آپ نے کوئی بات بڑھا کے بیان کرنی ہوتی ہے تو سینکڑوں، ہزاروں میں اور لاکھوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہو کہ نہیں ان کے ساتھ تو 4 لوگ بھی نہیں ہیں، تو وہاں بعض اوقات سینکڑوں کو بھی 10 بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان یہ تقلیل اور یہ تکثیر کرتا رہتا ہے۔ اچھا، ہم سے بڑا دلچسپ پہلو آپ نے بتایا جو انسانی نفسیات کا ایک پوشیدہ گوشہ ہے۔ میں 1-2 سوال اس پہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مبالغہ جو ہے تاریخ میں بھی آپ کو ملتا ہے، اپنے حال میں بھی ملتا ہے، روزمرہ کی گفتگو میں بھی، زندگی کے ہر موڑ پہ، یہاں تک کہ انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، اس کو بیچنا چاہتا ہے، پوری کی پوری مارکیٹنگ انڈسٹری مبالغے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اپنی شخصیت کو آدمی بیان کرنا چاہتا ہے، مبالغہ کرتا ہے اپنی کارکردگی کا۔ یہ مبالغہ جو ہے یہ بھی کوئی مطلب انسانی جو جبلت ہے، کوئی انسان کی شخصیت ہے، فطرت میں کوئی ودیت ایک پہلو ہے، اتنا غالب نظر آتا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک ہر انسان ہمیں کہیں نہ کہیں مبالغہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اگر یہ سلیقے سے ہو تو حسن بن جاتا ہے۔ شاعری میں، ادب میں مبالغہ ہی کے اسالیب ہیں جو بہت حسن پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی کو فریب دینے کے انداز میں ہے یا اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے ہے تو پھر اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی پوری صحیح یہی ہونی چاہیے کہ آپ علم کے معاملے میں اگر کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو وہ قطعیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ضمنی پہلو سے بیان کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا کے بیان کر رہے ہیں تو اس کی تصریح کریں۔ تاہم انسان ہے، عام گفتگو میں بعض اوقات ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن میں یہی داعیہ موجود ہوتا ہے۔ کبھی
تقلیل ہوتی ہے تو بہت کم کر کے آدمی بیان کر دیتا ہے، اور کبھی تکثیر کا مزاج ہوتا ہے تو بہت بڑھا کے بیان کر دیتا ہے۔ اس کی تربیت کرنی چاہیے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس سے پاک نہیں۔ ٹھیک ہے، اگے بڑھاتے ہیں ہم سب سلسلے کو۔ یہ بیان کیجیے گا کہ روایت بڑی زبان سے عام ہوتی ہے، آپ نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہیں سے جا رہے تھے، لوگ پیوند لگا رہے تھے جو کھجور کے درختوں میں گرافٹنگ ہوتی ہے، آپ نے روک دیا، پھل نہیں آیا، پھر آپ نے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو کہا انتم عالم کم بامور دنیاکم، تم زیادہ بہتر جانتے ہو دنیا کے امور۔ اس پہ سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ عرب کا معاشرہ ہے، زراعت سے سب واقف ہیں، رسول اللہ مدینے میں مقیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہو کہ لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ تو عربوں کے بچے کو پتہ ہونی چاہیے بات۔ اس میں چند چیزیں ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ مکہ کوئی زراعت کی جگہ نہیں ہے، اب بھی دیکھا جا سکتا ہے جا کے۔ خود قرآن مجید نے اس کا تعارف کرایا تو وادی غیر ذی زرع کہہ کے کرایا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، زیادہ وقت آپ نے شب و روز اسی میں گزارے ہیں، کوئی بہت زیادہ سفر آپ کو درپیش نہیں ہوئے۔ بعثت سے پہلے 3-4 سفر ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ مکے میں لوگ یا تو غلہ بانی کرتے تھے، اور یا یہ ہے کہ تجارت پیشہ تھے، کوئی قافلہ لے کے چلے گئے ہیں اور جا کے کوئی سامان بیچ لیا، یا گرد و پیش میں چلے گئے۔ اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ مختلف علاقوں ہی میں جاتے رہے ہوں اور باہر نکلتے رہے ہوں۔ قریب کی جگہوں پر بھی بازار لگتے تھے اور ان میں بھی عام طور پر چیزیں بیچی جاتی تھیں اور چیزیں خریدی جاتی تھیں۔ یہی صورتحال تھی۔ مدینہ اس کے بالکل برخلاف ایک نخلستان تھا، وہاں زراعت بہت تھی، باغات تھے، اور ان باغات کا ذکر بھی ہے، اور اب بھی اب آپ جا کے دیکھیں تو مدینے میں اور مکے میں یہ واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، باہر سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں نہیں ہوتی ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر روایت کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں کھجوروں کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک نر ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتی ہے، ان کے درمیان میں وہی تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے جو نر و مادہ میں ہوتا ہے، یہ پوری بات جتنی ہے، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرا اپنا دیہاتی پس منظر ہے۔ 15-16 سال میں نے دیہاتی زندگی میں گزارے ہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں جہاں جہاں میں رہا کھجور کے درخت نہیں ہوتے۔ اچھا، تو میرے علم میں بھی بات نہیں آئی، عجیب۔ اس سے میں نے سفر بھی کیے ہیں۔ اسی طرح سے میرے ایک بہت عزیز دوست تھے، ان کو ایک مرتبہ میں گاؤں لے کر گیا تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ گندم کا درخت کیسا ہوتا ہے۔ عجیب، اچھا۔ اب گندم کے کھیت کیا انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، کئی بار سفر کیا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عموم میں سنی بھی ہو یا کسی نے بیان بھی کی ہو کہ درختوں کو پیوند لگایا جاتا ہے، لیکن خاص کھجور کے بارے میں جس نوعیت کا اہتمام اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں آپ نے ایک تبصرہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ نہ بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو وہاں بیان ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس پر کوئی عقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایسے واقعات پیش نہیں آتے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ چیزوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کسی چیز سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں۔ میرے اپنے علم میں یہ بات ہے کہ بعض ایسے دوست احباب ہیں، ان کا مشاہدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ روز ایک جگہ سے گزریں گے اور اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہوگی، ان کو کہا جائے کہ وہ چیز ذرا اٹھا لائیے، وہاں موجود ہے، وہ کہیں گے کہاں پڑی ہوئی ہے، دیکھی نہیں ہے۔ وہ روزانہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے عمومی مثال دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مشاہدہ بڑا غیر معمولی تھا، آپ چیزوں کو بہت حاصل کرتے تھے، آپ لوگوں سے ملتے تھے، اور اس میں اگر انہوں نے اپنے کوئی تجربات بیان کیے ہیں، ان کی کوئی خاص زبان ہے، یہ چیزیں بہت آپ کے علم میں ہوتی تھیں۔ اس سب کے باوجود اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کی طرف نہیں توجہ ہوئی اور اس کو اس طرح نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہ کسی موقع پر جب انسان تبصرہ کرتا ہے تو بعض اوقات جو چیز اس کے سامنے جس اہتمام سے آتی ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ آخر اتنے اہتمام کی بھی کیا ضرورت ہے، شاید خود بخود ہی کوئی چیز ہو جاتی ہوگی۔ یہ سب چیزیں خود ہمیں اپنی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ اس میں اتنے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ روایت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو کسی نے غالباً وضع کر لی۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، یہ جو تبصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں نقل ہوا ہے، اس کو بھی اگر انسانی حیثیت میں اس جگہ پہ رکھ کے دیکھا جائے تو یہ بھی تو اہم ممکن ہے کہ آپ نے گزرتے ہوئے صرف اس کا اپنے تعجب کا اظہار کیا ہو، لوگوں نے اس کو اس طرح پرسیو کیا ہو کہ آپ نے منع کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی ممانعت نہ کی ہو، اور پھر جب آپ کے علم میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ بھی تم بہتر جانتے ہو، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھی کیوں منع کر رہے ہیں وہ۔
نہیں، میں تو جب اس جملے کو پڑھتا ہوں اس کے جو مختلف طرق ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک استجابیہ جملہ ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات کہی نہیں گئی کہ آج کے بعد یہ نہیں کرنا یہ تم نہیں لوگوں نے۔ کرنا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، ایک استجاب کا اظہار آپ نے کیا ہے، نہ بھی کرو تو خیر ہی ہے اس طرح کا۔ اور ممکن ہے کہ یہ جو راوی روایت کر رہا ہے یہ تو جملہ اس نے ہمیں سنایا نا، آپ کا جملہ اس سے بھی زیادہ محتاط ہو، بالکل ممکن ہے لوگوں نے اس کو اس معنی میں لے لیا۔ تو اس طرح کے تجربات بھی ہمیں روز ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کے پیش نظر وہ چیز نہیں ہوتی، مخاطب اس کو اس طرح سمجھ لیتا ہے۔ بارہا بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے بچے باشعور ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ ایک بات کو بالکل الٹ سمجھ لیتے ہیں، بعد میں وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ یہ مقصود نہیں تھا۔ تو میرا احساس تو یہ ہے کہ اسی طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے، اس پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، روایت بالکل درست ہے۔ آپ سے بڑی دلچسپ بات ہے یہ، اکثر آپ نے جو بھی ذکر کیا ہمیں عام طور پہ روزمرہ زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو میں غم سے درخواست کرتا ہوں، ہم سے پوچھتا دنوں آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، لاہور میں تھے آپ اور کہیں جا رہے تھے اور آپ نے اپنے پوتے کو ایک ہدایت کی کہ یہ بات آگے پہنچا دو، اور جو براہ راست بات پہنچائی تھی اسے کتنی مختلف بات پہنچی، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بھی بتائیے گا ہم سے۔ جی ہاں، میں نے تو اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوا، یعنی میں نے اس کو یہ کہا کہ فلاں کو یہ بتا دو کہ وہ اپنے طور پر آ جائے، ابھی انتظار نہ کرے، تو اس نے اس کو بالکل منفی معنی میں لے کے آگے منتقل کر دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد بالکل اور تھا، لیکن وہ بات بالکل اور طریقے سے پہنچ گئی۔ اس طرح کے روزمرہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سے نقطہ واضح ہو، یہ بتائیے کہ آخری سوال آج کی نشست کا، تجریدی فکر سے کیا مراد ہے؟ اس فکر تک انسان کی رسائی کیسے ممکن ہے؟ تجریدی فکر کس پہلو سے؟ یعنی تجریدی شاعری ہوتی ہے، تجریدی مصوری ہوتی ہے، فکر سے کیا مراد؟ فلسفیانہ پہلو سے بھی کہا جاتا ہے کہ تجریدی فکر جو ہے وہ نہیں، فلسفیانہ پہلو سے بھی اس کے 10 مطالب ہیں، یعنی کسی چیز کو آپ جب تصورات میں ڈھال دیتے ہیں اور اس کا تعلق آپ کے گرد و پیش کی حقیقتوں سے کمتر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک عام تعبیر ہے، تجریدی فکر اور اس طرح کی چیزیں، یہ کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے کہ جس کو متعین کر کے بتانا پڑے گا، اس کا استعمال 10 چیزوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو آرٹ میں ہم سے پوری کی پوری روایت پیدا ہوئی تجریدی آرٹ کی، اس کا کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کرسی سامنے پڑی ہوئی ہے، کرسی کی تصویر بنا کے رکھ دی، آپ نے آدمی کو دیکھا، آدمی کو بنا دیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں سے آپ تصویر کو مجرد کر لیتے ہیں، یعنی وہ اشیاء کی بیان ہی محاکات نہیں ہوتی، اس کی نقل نہیں ہوتی، اچھا، بلکہ آپ ایسی علامتیں اس میں قائم کر دیتے ہیں جس میں چیز سے مجرد ہو کر تصورات آپ تک یعنی کو پہنچائے خود جاتے کاری ہیں۔ پہنچے اس تک۔ تجرید کا بنیادی مطلب بھی یہی ہوتا ہے نا کہ چیز کو آپ نے واقعات سے، اشیاء سے مجرد کر دیا، اس سے جب آپ اٹھائیں گے بات کو تو کہا جاتے گئے کہ یہ تجریدی انداز ہے، یہ تجریدی مصوری ہے۔ یہ ایک عام میں نے اس کی تعبیر کر دی، ظاہر ہے اس میں بہت سے مکاتب فکر ہیں اور ان کی اگر تصریحات کی جائیں تو اس کے لیے تو پورا پروگرام چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، متفرق سوالات کی نشست تھی، خاتمے تک پہنچتی ہے، انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان میں بھی کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہمیں لکھیے، ہم غالب صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔